جو اپنا سہ روزہ اردو فیسٹیول کی رپورٹ پیش کر رہے تھے. اس کے بعد میں حیدرآباد کے مہمان اور آج کی اس محفل کے مہمان علی جناب ضیاء قادری صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آپ کی گفتگو پیش. میرے سامنے اس نشست جہاں میں تشریف فرما شاہ حضرات اور سامعین اکرام، کچھ کو ہوا ہے حاضر ہوں. اردو کتاب اور اردو کا حضرہ دونوں کا ایک گہرا تعلق ہے. جو لوگ اردو سے جڑے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، ان کے لیے کتاب ایک نایاب تحفہ ہے. اور کتاب کا میلہ کرنا، کتاب کا میلہ لگانا اور پورے پبلشرز کو ایک جگہ جمع کر کے اپنے شہر میں لوگوں کو بلا کر کے یہ موقع دینا کہ وہ اپنی پسند کے کتابوں کو، رسالوں کو خرید سکیں، یہ ایک اہم ذمہ داری ہے. میرے سمجھ میں، میرے خیال میں اردو کے لیے اور اردو دہذات کے لیے یہ ایک حسین اور کامیاب موقع ہے کہ وہ یہاں تشریف لا کر کے اپنا ذہنی سکون، جو آدمی پڑھنے لکھنے سے جڑا رہتا ہے اس کو کتاب پڑھ کر ایک ذہنی سکون ہوتا ہے. جب آدمی کسی کتاب کو شروع کرتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اگر مزہ آتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کتاب ختم نہ ہو جائے، وہ اس کتاب کے اختتام تک نہ پہنچ جائے، وہ اس سے جڑا رہتا ہے ذہنی طور پر. تو یہ ایک اہم کام ہے اور اردو کی اچھی خدمت ہے. اس معاملے میں آصف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا افتتاح کیا اور اختتام کی ذمہ داری ہم شعراء حضرات کے بیچ میں آ گئی. تو ہم تمام شعراء حضرات کو اور خاص طور سے رحیم صاحب کو بے حد شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہم تمام لوگوں کو یہاں بلا کر کے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا. آداب خدا. یہاں پہ کلام سنا دیجیے. علی جناب اعجاز علی قریشی صاحب بانی و صدر انجمن ترقی و بقائے اردو فرمائیں گے، اور اس موقع پر مہمان خصوصی پروفیسر مصطفیٰ علی سروری صاحب ہوں گے، اور علی جناب رحیم الدین صاحب اور محترم المقام علی جناب ضیاء قادری صاحب کو حیدرآباد کی محفلوں میں دیکھتا ہوں تو تقریباً 10 سال قبل میں جدہ میں ہوا کرتا تھا. اردو محفلوں میں، اردو مشاعروں میں شریک ہوتا تھا. تو ہمارے ساتھ علی جناب علیم صدیقی صاحب جو لکھنؤ سے متعلق تھے، وہ اکثر حیدرآبادی محفلوں اور مشاعروں میں ہوا کرتے تھے. تو بڑے ہی فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ میاں میں تو لکھنؤ کا ہوں لیکن حیدرآبادیوں میں سکون محسوس کرتا ہوں، اور یوں بھی رشتے سے میں حیدرآباد کا داماد ہوں. تو ان کی وہ مناسبت، جناب علیم صدیقی صاحب ایک اچھے شاعر ہوا کرتے تھے جن کا تعلق لکھنؤ سے ہوتا تھا، لیکن وہ اپنا بیشتر وقت جو ہے نا حیدرآبادیوں میں گزارتے ہوئے مجھے بتاتے تھے، کیونکہ میں بڑا قریب ان کے رہا ہوں. تو مجھے جب بھی ضیاء قادری صاحب حیدرآباد میں محفلوں میں دکھتے ہیں اور جہاں اردو ہوتی ہے وہاں خوشبو بھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ میں اپنے 2 خطات سے اس مشاعرے کا آغاز کروں کہ جس محفل میں اردو بولے اس محفل میں خوشبو بولے. جس محفل میں اردو بولے اس محفل میں خوشبو بولے، اور اتنا میٹھا لہجہ اس کا کوئل جیسے کوکو بولے، اور چھم چھم جیسے گھنگرو بولے، سر پر چڑھ کر جادو بولے. چھم چھم جیسے گھنگرو بولے، سر پر چڑھ کر جادو بولے، اور تن بھی ڈولے من بھی ڈولے کوئی جب جب اردو بولے. آئیے اس کے ساتھ ضیاء قادری صاحب کا یہ مقام نہیں ہے پڑھانے کا، لیکن انہیں اپنے دفتر کے کام سے بہت جانا ضروری ہے. وہ 5 بجے آ چکے تھے، تو لہٰذا میں سب سے پہلے اس مشاعرے کو بلندی کی طرف ہی لے جاؤں گا. ان سے میں گزارش کروں گا ضیاء صاحب سے کہ اپنا کلام پیش فرمائیں. جناب ضیاء قادری. بہت شکریہ، ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے. بھائی نے جو بہت ساری باتیں کی میرے تعلق سے اور ایک اہم شخصیت کا ذکر کیا حیدرآباد کو لے کے. ایمانداری کی بات یہ سچائی ہے کہ میں اہل حیدرآباد اور اہل دکن کا خود ممنون و مشکور ہوں کہ مجھے محبتوں سے نوازا، مجھے مقام دیا. ورنہ شاعر اگر اپنا شہر چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جائے تو اکثر گھٹ کے مر جاتا ہے، اس کو کوئی جگہ اور اس کو مقام نہیں ملتا. یہ آپ لوگوں کی نوازش ہے. میں مشاعرہ شروع ہونے سے مشاعرہ ختم ہونے تک مشاعرے میں رہنے کا عادی ہوں.
آج پہلی مرتبہ یہ اتفاق ہو رہا ہے کہ میں مشاعرہ چھوڑ کے جاؤں گا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔